سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ومرشدنا ومولانا محمدا ورسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعي بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھ لے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم نہایت قابل قدر بزرگوں اور دوستوں حضرات علماء اکرام ہمارے دین شہر آج میں اس خوشی کے موقع پر سب سے پہلے اس علاقے کے علماء اکرام کا دل کی گہرائیوں سے مشکور اور ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں اپنی کم علمی کے باوجود محسن انسانیت جناب رسول امی و ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پہ کچھ بول سکوں۔ اس کے بعد میں اس مسجد کی نہایت ہی باوقار کمیٹی کا متولی صدر اور سیکریٹری اور دوسرے ممبران حضرات کا دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی اس باوقار اور عالی مسجد کے اندر ممبر رسول کے پاس بیٹھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بیان کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو اس کی جزا عطا فرمائے
دنیا اور آخرت میں اس کی برکت سے اللہ عزت و آبرو سے نوازے، جان مال میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ آج کا یہ جلسہ وہ جلسہ ہے جس کے لیے ادب پہلی شرط ہے، اور جب یہ پروگرام مسجد کے اندر ہو رہا ہے تو پھر ڈبل ادب کرنا پڑے گا، ایک مسجد کا ادب، ایک پیغمبر کی نسبت کا ادب۔ تھوڑی سی اگر بے ادبی ہوئی تو آپ یاد رکھیں کہ یہ جلسہ آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے نہ اپنے محبوب کی گستاخی برداشت کیا ہے، نہ اپنے گھر کی بے ادبی اللہ نے برداشت کیا ہے۔ تو گھر ہے رب العالمین کا، اور جس کی سیرت سننے کے لیے آپ آئے ہیں وہ رحمت للعالمین ہے۔ مختصر سنیں، تھوڑی دیر سنیں، لیکن باادب، دل بھی ادھر ہو، نظر بھی ادھر ہو، ذہن بھی ادھر ہو، تو آپ کو اپنے جلسے کا فائدہ نظر آئے گا۔ علماء اکرام نے لکھا ہے، اور تاریخ اسلام کا یہ بالکل متفقہ فیصلہ ہے، جس کو حضرت امام بخاری نے اپنے صحیح البخاری کے اندر نقل کیا ہے، کہ حضرت سفینہ جب اپنی جماعت سے بچھڑ گئے، سمندر میں کشتی ٹوٹنے کی وجہ کر، تو ساتھیوں سے بچھڑ کر حضرت سفینہ جو رنگ کے کالے تھے، ایک لکڑی کے سہارے بہتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک درخت کی ٹہنی جو پانی میں جھکی تھی، آپ نے اسے پکڑا اور اوپر چلے، اور قیامت کی ٹھنڈک اور اندھیرا بھی قیامت کا، جنگل افریقہ کا، ہم اور آپ اگر خیال کر لینا کہ ہم وہاں ہوتے تو کیا ہوتا، انشاءاللہ پوری رات نیند نہیں آئی ڈر سے۔ جب حضرت سفینہ ٹہنی پکڑ کر اوپر گئے تو غضب بالائے غضب اس سنسان جنگل کے اندر ایک شیر ببر اپنا منہ کھولے ہوا حضرت سفینہ کے قریب کھڑا ہے۔ بڑھنے لگا حضرت سفینہ کی طرف۔ حضرت سفینہ نے کہا، شیر تو جنگل کا بادشاہ ہے، مجھے معلوم ہے، لیکن ایک بات یاد رکھ کہ میں معمولی انسان نہیں ہوں، میں کائنات کے شہنشاہ آمنہ کے در یتیم جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ خبردار جو ایک قدم آگے بڑھا، قیامت کے دن میرے رب کے سامنے تجھے جواب دینا مشکل ہوگا۔ بخاری کی بات سنو، جس کو قرآن کریم کے بعد سب سے اعلیٰ مقام ملا ہے۔ لکھا ہے کہ شیر آگے کیا بڑھتا، بلکہ اپنے رخ کو یوں پھیر کر حضرت سفینہ کی طرف اپنی پیٹھ
واقعہ طویل ہے مگر میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کائنات انسانی کے اس عظیم پیغمبر کی امت ہو جس کی ذات کو چھوڑو، جس کے نام کا ادب جنگل کا درندہ بھی کرتا ہے۔ اگر ہم اس کی سیرت کا، اس کے جلسے کا، اس کے نام کا ادب نہ کریں تو پھر ہم سے بہتر تو وہی رہا۔ اور یاد رکھیں آپ کہ دنیا میں یہ جتنے سیرت کے جلسے ہوتے ہیں، بیان کرنے والا کوئی بھی ہو، سیدنا ابو بکر ہو یا سیدنا عمر ہو یا سیدنا عثمان ہو داماد مصطفیٰ، یا سیدنا حضرت علی ہو داماد مصطفیٰ، 1,24,000 صحابہ مل کر، پھر اس کے بعد چاروں امام مل کر، پھر اس کے بعد دنیا کے تمام علماء مل کر، اگر یہ چاہے کہ میں نبی کی سیرت کو بیان کر دوں، قیامت تو آ جائے گی مگر میرے نبی کی 63 سالہ زندگی کا 1 گھنٹہ بیان نہیں ہو سکتا ہے۔ 1 گھنٹہ بیان نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی نے پیغمبر کی سیرت کو لکھنا شروع کیا، لکھتے گئے لکھتے گئے لکھتے گئے، اخیر میں آ کر یہ لکھا انہوں نے، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ، کوئی قصہ مختصر، اے حلیمہ کے لاڈلے، اے فاطمہ الزہرا کے ابا، اے حیدر کرار کے سسر، اے مقصود دنیا، آپ کی سیرت کو کوئی نہیں بیان کر سکتا، بس میں اتنا جانتا ہوں کہ اللہ کے بعد مقام آپ کا ہے، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں لکھ سکتے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں پیغمبر کی وفات کے بعد ایک بوڑھی عورت آئی اور آ کر کہنے لگی کہ مائی میرے آقا کی سیرت ذرا سناؤ، میرے آقا کی۔ بھائی میں ایک بات بیچ میں ادب کے ساتھ کہہ دوں، یہ جتنے لوگ آ چکے ہیں خدا کے واسطے بس اتنی ہی پہ اکتفا کیجئے، ایک آدمی بھی اٹھا کر ٹھک مت لگاؤ، اللہ کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں میں، بہت زیادہ مجھے پریشانی ہوتی ہے اس سے۔ جو آنے والے ہوں گے وہ چپ چاپ پیچھے بیٹھ جائیں گے، لیکن جو لوگ بیٹھے ہو وہ چپ چاپ بیٹھے رہو، اٹھنے کی فضا بالکل نہ بنائے، خدا کا واسطہ خصوصاً اپنے اڑوس پڑوس کے لوگوں سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو کہنے لگی آ کر، اماں ذرا نبی کی سیرت سناؤ، نبی کی سیرت سنا۔ اماں نے کہا کہ لگتا ہے تم نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن نہیں پڑھا، تو فرمایا کہ قرآن تو ہر دن ختم کرتی ہوں۔ اماں نے کہا کہ اگر تم قرآن پڑھتی ہو تو پھر پورا قرآن الحمد کے الف سے لے کر والناس کی سین تک میرے محبوب کی سیرت ہے، اور میں کیا سیرت تم کو سناؤں۔ پورا قرآن میرے
اب یہ حدیث آپ دیکھو، اماں کہہ رہی ہیں کہ پورا قرآن میرے نبی کی سیرت ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگوں دیکھو اماں کیا کہہ رہی ہیں کہ پورا قرآن میرے محبوب کی سیرت ہے۔ بتاؤ اللہ نے قرآن کتنے سال میں نازل کیا؟ اللہ نے قرآن کتنے سال میں نازل کیا؟ 23 سال۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ارے جس اللہ نے لفظ کن کہا آسمان بن گیا، سیکنڈ نہیں لگا اسے آسمان بنانے میں۔ جس اللہ نے لفظ کن کہا زمین بن گئی، سیکنڈ نہیں لگا۔ جو اللہ لفظ کن کہہ کر بارش برساتا ہے، جو اللہ لفظ کن کہہ کر ہوائیں چلاتا ہے، جو اللہ لفظ کن کہہ کر زمین پہ زلزلہ برپا کرتا ہے، ارے جو اللہ لفظ کن کہہ کر ہم جیسا انسان ماں کے پیٹ کے اندھیرے میں بنا دیتا ہے، اس اللہ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ 23 سال میں قرآن کو اتارے؟ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے لوگوں اماں کی بات سنو پھر میری باتیں سنو۔ کہنے لگے دیکھو اللہ پاک نے جب میرے محبوب کی سیرت بیان کرنا چاہا، میرے محبوب کا اٹھنا، میرے محبوب کا بیٹھنا، میرے محبوب کا چہرہ، میرے محبوب کی مسکراہٹ، میرے محبوب کا حسن، میرے محبوب کا جمال، میرے محبوب کی سیرت کو اللہ پاک نے جب بیان کرنے کا ارادہ کیا 23 سال لگ گئے۔ ذرا کوئی یہ تو بتائے کہ جس کی سیرت کو اللہ پاک 23 سال میں بیان کرتا ہو، جس کی سیرت کو اللہ پاک 23 سال میں بیان کرتا ہو، بھلا کوئی اللہ کی مخلوق ایک جلسے میں بیان کیسے کرے؟ ولادت کو بیان کرتا ہوں جوانی بچ جاتی ہے، جوانی کا ذکر کرتا ہوں وفات رہ جاتا ہے، مکے کو بیان کر دوں ہجرت رہ جاتی ہے، اگر ہجرت کو بیان کر دوں مدینہ رہ جاتا ہے، اگر حج کا بیان کر دوں تو غزوات رہ جاتے ہیں، اگر شکل کو بیان کر دوں تو سیرت رہ جاتی ہے۔ کون بیان کر سکتا ہے؟ دنیا کے اندر کسی ماں نے ایسی اولاد پیدا نہیں کیا ہے جو میرے آقا کے جوتی کے تسمے کو بیان کرتے ہیں۔ سراج کہا ہے، کیا کہا؟ سراج، اور چاند کو منیر کہا، سورج کو سراج اور چاند کو منیر۔ جب باری آئی میرے محبوب کی تو میرے محبوب کو اللہ نے تنہا یہ کہا کہ اے آمنہ کے در یتیم، آپ سراج بھی ہو، آپ منیر بھی ہو، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ میرا محبوب تو تنہا سورج بھی ہے، تو تنہا چاند بھی ہے۔ میں نے پوچھا میرے اللہ آپ کیا کہنا چاہتے ہو؟ اللہ نے کہا کہ سن، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چاند کی چاندنی اور سورج کی روشنی ارے دونوں مل جائے، آمنہ کے در یتیم کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ دونوں مل کر بھی آمنہ کے رفتے جگر کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ بہرحال میرے محترم، میں
مختصراً آپ حضرات کے سامنے سیرت کے اس پہلو کو ٹچ کرنا چاہتا ہوں جس نے بگڑتی ہوئی دنیا کے حالات بدلے۔ آج ہمارا ملک جس راستے پہ چل رہا ہے، ہمارے ملک کی حکومتیں جس راستے پہ چل رہی ہے، ہم میں کا ہر بچہ جانتا ہے۔ ان کے مقابلے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مگر سب کچھ ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے مگر سب کچھ ہے۔ اور یہ بات آپ اچھی طرح یاد رکھنا کہ دنیا کی شرارت کو اور دنیا کے مادی طاقتوں کا مقابلہ آپ مادیت سے نہیں کر سکتے ہو، اور آپ وہ جنگ نہیں جیت پاؤ گے۔ تم ٹینک کے مقابلے میں ٹینک لاؤ گے، جیت نہیں سکتے۔ تم گولہ بارود کے مقابلے میں لاؤ گے، جیت نہیں سکتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں جہاں مسلمانوں کا جینا حرام کیا جا رہا ہے، تو مقابلہ کیسے ہوگا؟ فرمایا مقابلہ ویسے ہی ہوگا جیسے کہ مکے اور مدینے کے لوگوں سے کیا تھا ہمارے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا کوئی راستہ نہیں۔ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، الحمدللہ آپ میں کا ہر آدمی پڑھا لکھا ہے، میں جانتا ہوں اس ایریا کو، اس علاقے کو جہالت نہیں، وہ علوم دنیا ہو یا علوم دین، لیکن ہے سب کے پاس۔ محمد حضرات بیٹھے ہیں، تاریخ کا مطالعہ بھی کرتے ہوں گے، مجھے پورا یقین ہے۔ لیکن آپ مجھے ایک واقعہ تاریخ اسلام کا، ایک واقعہ مجھے آپ ایسا لا کر کے بتاؤ کہ پیغمبر نے تلوار دکھائی ہو اور سامنے والے نے کلمہ پڑھا ہو۔ دکھا سکتے ہو؟ پیغمبر نے کسی کو ڈانٹ پلائی ہو اور وہ کلمہ پڑھا ہو۔ پیغمبر نے کسی کے لیے دروازہ اپنے گھر کا بند کر دیا ہو اور وہ کلمہ پڑھا ہو۔ پیغمبر نے پانی بند کیا ہو اور وہ کلمہ پڑھ لیا ہو۔ پیغمبر نے اپنے سپہ سالاروں سے مقابلہ کیا ہو اور کلمہ پڑھا گیا ہو۔ آپ کو ایک مثال دنیا کے اندر ایسی نہیں ہے۔ آج یہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، یہ جو مسلمان نظر آ رہے ہیں، یہ مسلمان میرے محبوب کی محبت کا نتیجہ ہے۔ اس کا اخلاق کا نتیجہ ہے۔ آپ اخلاق سے میدان جیت سکتے ہو، آپ اخلاق سے ملک جیت سکتے ہو، آپ اخلاق سے دل جیت سکتے ہو، اور جب تک دل نہیں جیتو گے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت لگی ہے۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ تشریف فرمائے، پیغمبر کی عدالت ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حاتم طائی کی بیٹی گرفتار ہو کر امام الانبیاء کی عدالت میں آئی۔ بڑے باپ کی بیٹی ہے، بڑے خاندان کی لبتے جگر ہے۔ امام الانبیاء کی عدالت میں صحابہ کرام نے گرفتار کر کے پیش کر دیا۔ لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر، سامنے لا کر کھڑا کیا۔ خدا کی قسم، حاتم طائی کی جوان بیٹی کے سر سے دوپٹہ تھوڑا کھسکا ہے، بال نظر آ رہے ہیں۔
نبی کا دعویٰ کرنے والوں، محمد عربی کا غلام کہنے والوں، آج تیری میری حالت یہ ہو گئی، سر پہ رکھے ہوئے دوپٹے کو اتارتے ہو۔ آج وہ عورتیں تمہیں اچھی لگتی ہیں، وہ لڑکیاں تمہیں اچھی لگتی ہیں جو ننگے سر ہو، ننگے بدن ہو۔ اور امام الانبیاء کی سیرت کا مطالعہ کرو، نبوت والی وہ چادر اتاری ہے جس چادر پر جبریل امین قرآن کریم لے کر آتا ہے۔ آج وہ چادر اتار کر دے دیا جس چادر پر اللہ کا نبی وہ جبریل امین کا انتظار کرتا ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، عمر کی زبان سے ایک جملہ نکلا، ایک جملہ، کہا میرے آقا چادر نبی کی، وہ تو کافر ہے، کافر کی بیٹی۔ اللہ اکبر، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے عمر میں تو تمہیں عقل والا سمجھا کرتا تھا، ارے اللہ کے بندے، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، مسلمان کی ہو یا کافر کی۔ کوئی بیٹی کیوں نہ ہو، یہودی کی کیوں نہ ہو، نصارہ کی کیوں نہ ہو، عیسائی کی کیوں نہ ہو، پتھر کے پجاریوں کی بٹیا کیوں نہ ہو، مسلمان کی لمبے جگر کیوں نہ ہو، بیٹی تو فقط بیٹی ہے۔ تم نے فرق کیسے کیا؟ یہ کہا کیسے تم نے کہ کافر کی بیٹی ہے؟ ارے کافر کی بیٹی ہے تو مجھے بتا کہ تیرا نبی اس کا نبی ہے یا نہیں؟ بول، کیا میں صرف تیرا نبی ہوں، اس بیٹی کا نبی نہیں؟ تو اگر تیری بیٹی کا ننگا سر مجھے پسند نہیں تو کافر کی بیٹی کا ننگا سر بھی مجھے پسند نہیں۔ بالآخر نبوت والی چادر حاتم طائی کافر کی بیٹی کے سر پر رکھ کر اسے پردہ کرایا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، آیا قریب گئے، فرمایا بیٹی، الفاظ دیکھو کتنے پیارے جملے، پیغمبر نے گفتگو کا طریقہ ہمیں بتایا کہ پتھر دل انسان کو بھی اگر اپنا دیوانہ کرنا چاہتے ہو تو زبان میں نرمی پیدا کرو۔ فرمایا بیٹی، میرے صحابہ آپ کو پکڑ کر لائے ہیں، آپ اگر یہاں رہنا چاہتی ہو تو آرام سے رہو، آپ اگر گھر جانا چاہتی ہو تو میں آپ کو گھر پہنچوا دوں۔ کہیں میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ لکھا ہے 3 صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچانے کے لیے مقرر کیا کہ اس کو اس کے گھر تک پہنچا کر کے آؤ۔ 3 دن اور 3 رات کا سفر تھا، اونٹ سے جانا ہے۔ کتنے دن کا؟ 3 دن اور 3 رات کا سفر ہے، اونٹ سے جانا ہے۔ بہرحال چلتے چلاتے اپنے گھر پہنچی تو رات کا نہیں، صبح کا وقت تھا۔ اس کا ایک جوان بھائی حاتم طائی کا بیٹا عدی بن حاتم، وہ بھی کافر تھا۔ بیٹی نے دستک دیا، دروازہ کھلا، کہا کون؟ کہا میں ہوں۔ دروازہ کھلا تو دیکھا کہ پیچھے 6-7 نوجوان صحابی۔ بھائی کو غصہ آ گیا،
تیری ہمت، تو جوان لڑکوں کے ساتھ آئی۔ اتنا جملہ جو کہا تو بھائی کے منہ پر حاتم طائی کی بیٹی نے ہاتھ رکھ دیا۔ کیا رکھا؟ ہاتھ رکھا، اور کہنے لگی میرے بھائی ان فرشتہ صفت لوگوں کے خلاف زبان نہ کھولو۔ میرے بھائی یہ وہ لوگ ہیں جو 3 دن سے میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں، 3 راتیں گزری، 3 دن گزرے، مگر میرے رب کی قسم ایک لمحے کے لیے بھی نہ میں نے ان کی شکل دیکھی نہ انہوں نے میری شکل دیکھی۔ آج مسلمانوں گلہ کرتے ہو، شکوہ کرتے ہو، ہم ذلیل ہو گئے، ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن پہلے اپنا کلاس لیا کرو، اپنا محاسبہ کیا کرو۔ صبح سے لے کر شام تک کتنی بیٹیوں کو تم نے گندی نظر سے دیکھا۔ میری نہ سنو، میری نہ مانو، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن قرآن کی مانو۔ قرآن کریم کہتا ہے او لوگو جب رات کا وقت ہو دن کا حساب کیا کرو، حرام کتنے کھائے۔ کبھی کبھی اکیلے میں بیٹھ کر سوچا کرو، 60-70 سال کی عمر ہو گئی، توبہ کتنا کیا۔ کبھی کبھی اکیلے میں بیٹھ کر سوچا کرو کہ آج تک میں نے کتنوں کا مال کھایا ہے۔ حالت یہ ہو گئی کوئی کیوں نہ ہو، غریب ہو یا امیر ہو، جاہل ہو یا عالم ہو، نمازی ہو کہ نمازی ہو، حاجی ہو یا غازی ہو، کوئی بھی ہو، پورے کا پورا جسم گناہوں کے سمندر میں ڈوبا ہے۔ کوئی بچنے کا نام نہیں لیتا گناہ سے۔ اور یہاں تو کافر کی بیٹی کہہ رہی ہے نا کہ 3 دن گزر گئے، 3 رات، لیکن میرے بھائی رب کعبہ کی قسم ان 6 میں سے کسی نے نہ مجھے دیکھا نہ میں نے انہیں دیکھا۔ اگلا سوال سنو۔ بھائی کہنے لگا اچھا یہ تو ان کی باتیں ہو گئی، ذرا محمد کی باتیں بتا۔ تو جو گرفتار ہو کر گئی تو اس کا کیا رویہ تھا، اس کا کیا سلوک تھا؟ کہنے لگی بے بھائی جان اللہ کی قسم میرا باپ حاتم بھی اتنا پیار مجھے نہ کرتا تھا جتنا پیار مجھے آمنہ کے در یتیم نے کیا۔ اتنی محبت میرے پاپا سے نہ ملی، اتنا پیار مجھے میرے بابا سے نہ ملا جتنا پیار عبداللہ کے لگتے جگر سے ملا۔ تو کہنے لگا وہ بھی اوکے یہ بھی اوکے، جب سب صحیح ہے تو تو نے کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیا، کیوں آ گئے؟ کہنے لگی میرے بھائی جان میں کلمہ پڑھ لیتی مگر مجھے خیال آیا کہیں ایسا نہ ہو میرا جوان بھائی محمد عربی کی دشمنی میں مر جائے۔ میرے خیال میں تو بھی چلے میں بھی چلوں، دونوں بھائی بہن مل کر ایک مرتبہ غلام مصطفیٰ کے بن جائیں۔
سکتے ہو. دونوں بھائی بہن گئے اور پیغمبر کے قدموں پہ اپنا سر رکھ کر کہنے لگے اب جینا یہی اور مرنا یہی. اب جینا یہی اور اب میں واپس جانے والی نہیں. موت آئی ہے آئے گی تو ڈرے مصطفیٰ پر. نہیں جاتی. اسی لیے قرآن کریم کو کہنا پڑا انک لعلی خلق عظیم. اے میرے مصطفیٰ میں نے آپ کو کائنات سے سب سے زیادہ اخلاق والا بنایا ہے. آپ سے زیادہ اونچا اخلاق نہ آدم کا نہ خلیل کا نہ عیسیٰ کا نہ نوح کا نہ داؤد کا نہ زکریا کا نہ یحییٰ کا نہ یونس کا کسی کا اخلاق آپ کے مقابلے کا نہیں. سب سے اعلیٰ اخلاق سب سے اونچا اخلاق میرے محبوب میں نے آپ کو دیا ہے. حضرت بلال سے کسی نے پوچھا کہ بلال یہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ نہیں بولیں گے آپ گناہ تو نہیں ہے بولیے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہیں عشق کیسے ہو گیا پیار کیسے ہو گیا. تو کہا کہ کہانی لمبی ہے شارٹ کٹ سنا دیتا ہوں. کیسے شارٹ کٹ سناتا ہوں. کیا سناؤں؟ کہا اصل میں مکے کے اندر ایک بہت بڑے ظالم کا غلام تھا. ظالم کا غلام تھا. میں دن بھر اس کی پگڑیاں چلاتا اور جب رات کو پورے دن کا تھکا تھکایا آتا تو بغیر کھانا دیے ہوئے جو اور چکی آٹا پیسنے کی جو ہاتھ سے پیسا جاتا ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھے بہت تیز بخار لگا تھا اور ٹھنڈک اور زیادہ تھی. میں تھکا ہوا جنگل سے آیا اور کمبل اوڑھ کر میں لیٹ گیا. میرا مالک آیا اور آ کر مجھے ایک لات مارا. میرے کمبل کو کھینچ کر یہاں تک کہ میرے کپڑے بھی اتار دیے اور مجھے گیٹ پہ لے جا کر بیٹھا کر کہنے لگا کہ اب تو یہیں بیٹھ کر کے جو پیسے گا پوری رات. حضرت بلال کہتے ہیں تھوڑا لمحہ گزرا تھوڑا منٹ گزرا میری آنکھیں بہ رہی ہیں میں تکلیف میں پریشان ہوں میرا جگر پھٹ رہا ہے میں بخار میں جل رہا ہوں بدن میرا ننگا ہے قیامت کی ٹھنڈ پڑ رہی ہے. اچانک دروازے پہ دستک ہوئی. بلال کی سسکیاں بھر آئی. حضرت بلال کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا
بلال نے روتے روتے کہا تم ہو کون؟ یہاں پر صرف لوگ پوچھتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ کرتے تو نہیں۔ تم جیسے کتنے آئے پوچھ کر چلے گئے، تم بھی میرے زخم پہ نمک ڈالنے کے لیے آئے، نمک ڈال کر مجھے تڑپتا ہوا تم بھی چھوڑ کر جاؤ گے، چلے جاؤ، آگے کوئی بات مجھ سے نہ کرو۔ حضرت بلال کہتے ہیں وہ مڑا اور چلتا چلا گیا تو بلال نے کہا دیکھا میں نے نہیں کہا تھا کہ لوگ آئیں گے زخم پہ نمک ڈالیں گے اور چلے جائیں گے، آپ بھی جا رہے ہو۔ پیغمبر نے کوئی جواب نہیں۔ بلال نے گیٹ بند کیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوا، دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہی آدمی ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ لیے ہوا اور دوسرے ہاتھ میں پیالہ میں کھجور لیے ہوا آ کر کے پیش کیا، فرمایا جوان کھا لے پی لے سو جا، کھا لے پی لے سو جا۔ فرق سمجھو، اسلام پھیلانا چاہتے ہو نا، اسلام کا بول بالا چاہتے ہو نا، یہ قوم اسلام کا بول بالا چاہتی ہے جو اپنے چیختے چلاتے ہوئے باپ کو دوا کھانے کے لیے ایک گلاس پانی نہ دیتا ہو، اور باپ کے کھانسنے پہ ظالم یہ کہتا ہو بڈھا مرتا بھی نہیں، تیری زبان میں لقوہ نہیں مار دیتا۔ ارے جس باپ نے ساری زندگی اپنے آپ کو جلا کر تیری پرورش کی، ٹوٹے ہوئے 56 مہینے اور تیرے پاؤں کو کبھی ننگا نہیں ہونے دیا، خود 12-24 گھنٹہ بھوکا رہ کر کام کیا، تیرا کبھی ایک شام کا دودھ ناغا نہ ہوا، آج وہ باپ بوڑھا ہوا تو تیری بدتمیز زبان کہتی ہے بڈھا مرتا بھی نہیں ہے۔ تو یہ قوم فتح کرے گی دل، کہنا ہے کہ ہے شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا، ہے شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تم نے اسلام کو سمجھا نہیں، تم نے مسلمان کو سمجھا نہیں، زبان سے مسلمان کہنا بڑا آسان ہے مگر ہاتھ بھی مسلمان ہو یہ مشکل ہے، نظر بھی مسلمان ہو یہ مشکل ہے، دل بھی مسلمان ہو یہ مشکل ہے، تیرے قدم بھی مسلمان ہو یہ مشکل ہے، تیری سوچ مسلمان ہو یہ مشکل ہے۔ کبھی کبھی سوچ لیا کرو اکیلے میں کہ ہم واقعی میں مسلمان ہیں بھی کہ نہیں یار۔ اگر بات صرف کلمے کی ہوتی نا تو لکھا ہے کہ ابو جہل کہتا تھا کہ دنیا میں محمد پر ایمان لانے والا سب سے پہلا شخص میں ہوتا۔ بات کلمے کی نہیں ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد جو کلمے کا ڈیمانڈ ہے نا وہ میں برداشت نہیں کر پاؤں۔ یہ کون کہتا تھا؟ فرق دیکھو، ابو جہل کو کلمے کا ڈیمانڈ یاد تھا، ہمیں کلمہ یاد ہے اس کا ڈیمانڈ یاد نہیں۔ تقاضا اس کا ہمیں یاد نہیں ہے۔ میں کیا کیا سناؤں آپ کو؟ ایک ہاتھ گرم گرم دودھ، دوسرے ہاتھ میں کھجور سے بھرا ہوا
بلال رشتہ دار ہے کوئی یا محلے کا کوئی لیڈر تھا، بڑے باپ کا بیٹا تھا؟ ارے حبشہ کا رہنے والا مکے کے ایک مالک کا غلام ہے، اور فرمایا کہ کھا لو، گرم گرم دودھ پی لو، سو جاؤ۔ کہا کہ میں سو گیا تو میرا مالک صبح میں میری جان مار دے گا، اتنا گندم مجھے پیسنا ہے۔ کہا کہ نہیں، آپ سو جاؤ، اب پیسا ہوا گندم آٹا صبح میں تم مجھ سے لے لینا۔ آئے آئے، کوئی بیٹا اپنے باپ کا کتنا درد برداشت کرے گا؟ بولو کرے گا؟ کوئی بیٹی اپنی ماں کا اتنا درد برداشت کرے گی؟ کتنا زمانہ بدل گیا۔ آیا قرآن وہی، کلمہ وہی، نبی وہی، مسجد وہی، اسلام وہی، ایمان وہی، لیکن ہم وہی نہیں ہے۔ فرمایا کہ تم سو جاؤ، صبح اٹھنا تو پورے کا پورا گندم تمہارے حوالے پیسا ہوا کر دوں گا میں۔ کہا کہ میری تو عید ہو گئی۔ آئے کتنے دن کا جاگا ہوا تھا، میری آنکھ نیند کو ترس رہی تھی، میں نے گرم گرم دودھ پیا۔ اور پھر سوچئے تو صحیح، اس دودھ میں مزہ کتنا رہا ہوگا جس دودھ کو نبوت والا ہاتھ لگا ہوگا۔ نبوت والا، ارے اس کھجور میں کتنا مزہ ہوگا جس کھجور کو وہ ہاتھ لگا جس کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا ہوگا۔ اندازہ تو لگا کہ اس دودھ میں کتنا مزہ آیا ہوگا جس دودھ کو وہ انگلی لگی جو انگلی فرش سے اشارہ کرے تو عرش کے چاند کا دل پھٹ جاتا ہے۔ اندازہ تو لگا، اس دودھ کی لذت کا اندازہ کون کر سکتا ہے کہ وہ انگلی اسے لگی ہے کہ جب پانی میں پڑ جائے تو پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ بلال کہتے ہیں خدا کی قسم، اتنا ٹیسٹی دودھ اس سے پہلے نہ میری ماں نے پلایا نہ میں نے خود پیا ہے۔ وہ ٹیسٹ آیا کہاں سے؟ ٹیسٹ آیا کہاں سے؟ انگ بھنگ ترنگ ملنگ کے ہاتھ چومتے ہو، جن کے ہاتھ میں کبھی سگریٹ دیکھو گے کبھی گٹکا، تو کہتے ہو مزہ آ گیا حضرت کا ہاتھ چومنے میں، جو ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتا۔ وہ نبی جس کو مقصود کائنات خود رب کہتا ہو، اے محمد آپ کو پیدا کرنا اگر نہیں ہوتا میں آدم کو بھی پیدا نہیں کرتا۔ آدم کو بھی پیدا نہیں کرتا۔ تو بلال کہتے ہیں کہ مزہ آ گیا دودھ پینے میں، اور کہا کہ کھجور جو کھایا تو خدا کی قسم لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ مکے کا کھجور ہے۔ صبح اٹھا مست فریش ہو کر کے دیکھا تو پورا آٹا رکھا ہوا ہے۔ بندے نے جگایا، کہا کہ نوجوان یہ تمہارا آٹا تمہارے حوالے۔ چلے گئے۔ دوسری رات جب آئی تو پھر دستک ہوئی، وہی آدمی ہے، اور پھر سارا معاملہ وہی ہوا، پھر دودھ پھر کھجور۔ 2 رات ہو گئی۔ تیسری رات جب آئی تو پھر دیکھا کہ دروازے پہ وہی کھڑا ہے، وہی دودھ اور وہی کھجور لے کر ساری رات چکی پیستا ہے۔ ساری رات جب 3 رات گزر گئے، بلال کا بخار ٹھیک ہو گیا، اچھے
پیچھے ہو گئے بلال. جب نبی جانے لگے صبح تو بلال نے پیچھے سے یوں دامن پکڑا، کہا نا آج تو پردہ اٹھانا ہی پڑے گا کہ تم ہو کون. میرا یار تو نہیں ہے، رشتہ دار تو نہیں ہے، نہ سسرالی رشتہ نہ خاندانی رشتہ، میں خوبصورت بھی نہیں ہوں، میں کوئی لیڈر بھی نہیں ہوں. پھر یہ کون سی لالچ ہے جو 3 دن سے میری خدمت کر رہے ہو؟ بتاؤ تو صحیح ہو کون؟ ایک موٹا چاول کا دینے والوں 14 تصویریں اپنے چمچوں سے نکلوا کر سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں غیرت نہیں آتی؟ اور سارے چینل پہ 4 ساری اگر بانٹے گا تو جنازے کی طرح 2 آدمی ادھر سے پکڑے ہوگا، 2 آدمی ادھر سے، جیسے اس کو ساری اٹھتی نہیں ہے، اتنا وزن ہے. اب ادھر سے کھڑا ہو کر ایک دلال تصویر کھینچے گا، صبح اٹھ کر کے دیکھو فلاں پرستی نے، فلاں صاحب نے اتنا ساری بانٹا، اتنا غریب کو دیا. تو کہو نا کہ مولانا نبی کے زمانے میں موبائل نہیں تھا، اس لیے بلال چپ چاپ دودھ پی کے سو گئے. ارے حد تو یہ ہے کہ مائی خدیجہ نے جب پوچھا کہ میرے محبوب 3 رات سے دیکھتی ہوں، شام میں جاتے ہو، ساری رات رہتے ہو، صبح میں آتے ہو، مانگنا کیا ہے؟ فرمایا کہ خدیجہ یہ راز کی بات ہے، میں جانوں میرا دوبارہ مت پوچھیے. بیوی کو نہیں بتا رہا ہے. ایک موٹا چاول دے گا، 1000 روپے والا چاول، 4 آدمی اس کو پکڑ کے تصویر بھیجوائے گا، اور پھر فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، ٹیلی گرام، نہ جانے کیا کیا الٹ پلٹ چلٹ ساتھ میں کرتے. ایسے ہی صدقہ اور خیرات کو اللہ نے کہا ہے کہ اس کے ایک چاول کے دانے کا ثواب تمہیں نہیں ہوگا، اس لیے کہ تم نے میری دی ہوئی امانت، تیرے باپ کی نہیں تھی، وہ میں نے دیا تھا. اور جب تو نے میرے غریبوں کو دیا تو غریب کو ذلیل کیا، بے عزت کیا. کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تیری بیٹی کو کوئی بھیک دے، تیرے بیٹی کو کوئی چاول دے، تیری بیوی کو کوئی کپڑا دے، اور تیری بیوی کی تصویر سوشل میڈیا پہ آئے؟ تجھے پسند ہے؟ تو گوارا کرے گا اپنی بیٹی غیر کی بیٹی نہیں، اپنی بیوی غیر کی بیوی کی عزت نہیں، صرف اس لیے کہ اللہ نے اس کو غریب بنایا؟ بند کرو یہ تماشے، سیرت کے اسی پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرو، ورنہ جلسوں سے کچھ ہونے والا نہیں. کہا کہ آج تو صاحب بتانا پڑے گا تم ہو کون. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں کون ہوں، کیا ہوں، کس کا بیٹا ہوں، کس کا پوتا ہوں، کس کا بھتیجا ہوں، کس کا رشتہ دار ہوں، یہ نہ پوچھو، بس اتنا پوچھو میرا کام کیا ہے. فرمایا اے
نام تو سناؤ پہچانتا نہیں ہو، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نوجوان وہ محمد میں ہوں۔ اتنی بات جو سنی، یہ جملہ جو سنا، حرام سے قدموں پہ گرا اور قدم کو چوم کر کہنے لگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اگر وہ محمد تم ہو تو خدا کی قسم آپ کے نبی ہونے میں شک کوئی نہیں۔ اتنا اونچا عمل، اتنا بڑا کام نبی کے سوا کوئی دوسرا نہیں کر سکتا ہے۔ مجھے کلمہ پڑھاؤ، اپنا عاشق بناؤ، اپنا دیوانہ بناؤ۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ کوئی لیلا اور کوئی مجنو، کوئی ہیر اور کوئی راجہ، کوئی ممتاز اور کوئی شاہجہاں محبت کی وہ مثال کہاں پیش کر پائے گی جو بلال نے پیش کیا ہے کہ مکے کی گلیوں میں گلے میں پٹا ڈال کر گھسیٹا گیا اور کہا گیا کہ محمد کو بھول جاؤ، اللہ کو بھول جاؤ۔ تو بلال نے کہا کہ ظالموں، اگر زبان پہ محمد اور اللہ ہوتا تو بھول جاتا، میرے خون کے قطرے قطرے میں اس کی محبت بھری، کیسے بھول جاؤ؟ صحیح سنا رہا ہوں میں؟ صحیح ہے؟ آپ وی آئی پی لوگ ہیں، آپ لوگ سند دے دیں گے تو ہمارے کام آ جائے۔ صحیح ہے نا؟ میں ایک پہلو پیغمبر کے اخلاق کا، جس کی آج سب سے زیادہ کمی ہے ہمارے، ماں بچے کا رشتہ نہیں ہے، بیٹی ماں کا رشتہ نہیں ہے، اخلاق ہم بھول ہی گئے کہ اخلاق نام کس کا ہے، محبت نام کس کا ہے۔ پر جہاں پہ لوگوں میں نام کی بات ہو تو وہاں تھوڑا تھوڑا ہم لوگ کام کر جاتے ہیں۔ امام مقتدی کا رشتہ ٹھیک نہیں، استاد شاگرد کا رشتہ ٹھیک نہیں، باپ بیٹے کا رشتہ ٹھیک نہیں، میاں بیوی میں اخلاق نہیں، تو ہم دنیا کو فتح کیسے کر پائیں؟ آج کے اس بگڑتے ہوئے ملک میں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی فتح ہو، اپنے اخلاق کو بلند کر لو۔ غیروں کی بیٹیوں کے ساتھ بس وہی معاملہ کرو جو میرے آقا نے حاتم طائی کی بیٹی کے ساتھ کیا ہے۔ غلام اور مزدوروں کے ساتھ ارے وہ کام کرو جو میرے آقا نے بلال کے ساتھ کیا ہے۔ مزدور تمہارے قدموں پہ سر رکھ کر محمد کے غلام بنے، یہ انتظار کر رہے ہیں۔ یہودی نے اپنے چھوٹے سے بچے کو، بچے آپ لوگ بچے ہو نا، بچے ہو آپ لوگ، سچے بھی ہو، سمجھ میں آ رہی ہماری بات آپ کو؟ بیٹا سمجھ رہے ہو؟ چھوٹا سا بچہ تھا یہودی کا، 8-9 سال کا، پھیلا دیا، پیسے دیے، بیٹا مدینے کے بازار سے جا کر سودا لے، مدینے کے بازار سے جا کر سودا لے آؤ۔ بچہ گیا، مدینے کے بازار میں جا ہی رہا تھا، بازار بعد میں آئے گا، اس سے پہلے سامنے آمنہ کا لفظ جگر آ گیا، اس سے
بچہ جب یوں دیکھا پیغمبر کے جمال جہاں آرا کو، پیغمبر کے حسن اور جمال کو، تو لکھا ہے حدیث میں کہ بیٹا تو تھا یہودی کا اور خود بھی تھا یہودی، مگر محمد کے حسن کو جو دیکھا دیکھتا ہی رہ گیا، پتہ ہی نہیں چلا کہ بازار بھی جانا ہے۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ بازار جانا ہے۔ رات ہو گئی، بیٹا آ ہی نہیں رہا ہے، اور باپ کا اکلوتا، باپ بیچارہ بار بار دوڑ کے آتا دروازے پہ، آیا کہ نہیں، آیا کہ نہیں۔ باپ مر بھی جائے تو بیٹا گیٹ پہ نہیں آنے والا ہے، باپ کہاں ہے؟ باپ کی خصوصیت یہ ہے میرے بھائی، اور ماں کی خصوصیت یہ ہے کہ بچہ جب تک گھر لوٹ کر نہ آئے، چاہے بچہ بچہ ہو، چاہے بچہ بچے کا باپ ہو، ماں انتظار میں کھڑی رہے، میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا۔ خدا کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا کہ بیٹا نہ آئے اور باپ سو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ بیٹا نہ آئے ماں سو جائے، ہاں بیوی سو جائے، بیوی کیوں؟ اس لیے کہ بیوی دیکھتی ہے نوٹ کو، بیوی دیکھتی ہے نوٹ کو، اور ماں دیکھتی ہے ہونٹ کو کہ بیٹا کا ہونٹ سوکھا تو نہیں ہے۔ کچھ غلط ہے تو کھڑے ہو جاؤ، بول دو بھائی آپ غلط بول رہے ہو مولانا صاحب، یا آپ کے گھر میں شریف لوگ ہو، ہماری بیوی تو ویسے ہی کرتی ہے بھائی، صاف بات، پیسہ دیں گے تو خوش، نہیں تو اللہ خیر۔ وہ ایک ماں ہے بیچاری جو پیسے کے بغیر بھی خوش ہے، بیٹا ہنستا ہوا بس آ تو جائے، اور یہ پتا تب چلتا ہے جب زندگی بھر کے لیے اماں قبر کے دامن میں جا کر کے سو جائے، تب بیٹا کو سمجھ میں آتا ہے ماں کیا چیز ہوتی، زندگی میں نہیں سمجھتا، اور بدنصیب لوگ۔ بار بار باپ دروازے پہ جا رہا ہے، شام ہو گئی نہیں آیا، جب بہت رات ہونے لگی تو آیا، باپ دروازے پہ کھڑا تھا، کہنے لگا ادھر آ، سبزی کا ہے تھیلا، جیب میں سے نکالا گا، یہ رہا تھیلا، اور یہ رہا آپ کا پیسہ۔ کہا ارے کیا لائے بازار سے؟ کہا بہت بڑی چیز لایا ہو۔ کیا لائے ہو؟ تو کیا کہا؟ بہت بڑی چیز لایا ہوں۔ ارے پاگل بنا رہا ہے، جھولا خالی ہاتھ خالی، وہ کہہ رہا بہت بڑی چیز لایا ہوں۔ کہنے لگا میرے بابا جان اتنی بڑی دولت لے کر آیا ہوں، دنیا میں اس سے بڑی دولت کوئی نہیں، کیا لائے ہو؟ کہنے لگا آمنہ کے لگتے جگر کا پیار لایا ہوں، محبت لایا ہوں۔ باپ سمجھ گیا۔ اس کے بعد یہ بچہ ہر دن جاتا مدینے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر صحابہ کو سمجھاتے، وہ بچہ دور کھڑا ہو کر نبی کے حسن کا غور سے نظارہ کرتا، پلک بھی نہیں مارتا تھا، پلک بھی نہیں۔ اتنے خوبصورت اللہ نے میرے نبی کو بنایا۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ اے لوگوں سنو، حضرت یوسف کو مصر کی عورتوں نے دیکھا، اپنی انگلی کاٹ لی، اگر میرے محبوب کو دیکھا ہوتا تو اپنا جگر
کاٹتے ہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَتْ عَيْنِي، اے محبوب آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، دنیا کے کسی ماں نے آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ نے آپ کو تمام عیب سے پاک پیدا کیا ہے، تمام عیب سے پاک پیدا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے بچہ جب ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو اس کے جسم پہ گندگی لگی ہوتی ہے جس کو ڈاکٹر یا دائی صاف کرتی ہے، لیکن میرے آقا جب دنیا میں تشریف لائے خدا کی قسم اتنی گندگی نہیں تھی جسے صاف کرنے کی ضرورت پڑی۔ جتنے بچے دنیا میں آئے سب کا ختنہ دنیا میں آ کر کرانا پڑا، وہ صرف میرے نبی ہیں جو ماں کے پیٹ سے ختنہ شدہ پیدا ہو کر دنیا میں آئے۔ اللہ اپنے محبوب کی عفت اور عصمت کی حفاظت کرنا چاہتا تھا کہ میرے محبوب کو کوئی نہ دیکھے۔ ٹائم ہو گیا کیا؟ اٹھک بیٹھک سب ہو رہا ہے، کوئی اور نہ دیکھے۔ اتنا حسین اللہ پاک نے میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ ہر دن جانے لگا، کچھ دن کے بعد اس بچے کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، بہت زیادہ خراب، اور بیماری کی حالت میں لیٹا 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 بس ایک بات کہتا تھا، محمد محمد محمد، اور کچھ نہ کھاتا نہ پیتا، کچھ بھی نہیں، ایک لفظ۔ جب مرنے کا وقت قریب آیا تو اس بچے کا یہودی باپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہنے لگا، اے محبوب، آپ کا عاشق میرا بیٹا، آپ پر جان دینے والا میرا بیٹا ہے تو یہودی مگر آپ سے پیار بہت کرتا ہے، اب دنیا سے جانے والا ہے، اگر آپ مناسب سمجھتے ہو تو اپنے یار کا آخری دیدار کر لیجیے تاکہ میرے بچے کو تسلی ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیار ہو جاؤ، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، تیار ہو جاؤ، یار سے ملنے کے لیے چلنا ہے۔ یار سے ابھی مولانا یہیں پہ آئیں گے، دیکھ لو گے دل بھر کے۔ دو چار منٹ مجھے نہیں تو ادھر دیکھ لیجیے۔ کہاں تیار ہو جاؤ، چلنا ہے یار سے ملنے کے لیے۔ جب میرے آقا اپنے دوستوں کے ساتھ تشریف لائے، بچہ بے ہوش تھا۔ کیا تھا؟ نبوت والا دست شفقت بچے کی پیشانی پہ جو رکھا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ بچے نے جو آنکھ کھولی، آنکھ کھولتے ہی کے ساتھ چہرے پہ مسکراہٹ رقص کرنے لگی، ہنس اٹھا، کھل اٹھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر کے فرمایا کہ یاری کی قیمت تمہیں دینے آیا۔ کیا ہے؟ کہا کہ اب تو جا رہے ہو نا، کلمہ پڑھ لو۔
اب تو جا رہے ہو، کلمہ پڑھ لو۔ کہا کہ اب کلمہ پڑھ کر میں کیا کروں، اب تو آخری وقت ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمہ میرا جنت میری، تو کلمہ پڑھ لے، جنت دلانا میرا کام ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کی قسم ہے، ادھر امام الانبیاء کا پڑھایا ہوا کلمہ اندر گیا، روح باہر نکلی۔ کلمہ اندر گیا، روح باہر آئی۔ یہودی آ کر کہنے لگا، او امام الانبیاء، اب یہ بچہ آپ کا ہے، اب آپ کے حوالے جہاں چاہو دفن کرو۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، بلال، میرے یار کا جنازہ اٹھاؤ، میرے گھر لے کر چلو۔ آسمان کی نظروں نے، زمین کی آنکھوں نے آج تک ایسی میت کا نظارہ نہیں کیا، ایسا جنازہ نہیں دیکھا جس کے آگے آگے کائنات کا نبی چل رہا ہو اور جس کی میت چاروں خلیفہ کے کاندھے پر ہو۔ چاروں خلیفہ کاندھے پر لیے ہوئے جا رہے ہیں اور آگے آگے کائنات کا عظیم پیغمبر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں۔ اس کے آگے بہت ہی درد بھری چیز جو پیش آئی ہے، مگر میں مزید مولانا نظام الدین صاحب کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا۔ آپ حضرت نیچے بیٹھے ہوں، میں اوپر بیٹھ کر گفتگو کرتا رہوں، یہ غیر مناسب ہے۔ اللہ نے زندہ حیات رکھا حضرات کی دعاؤں کی برکت سے۔ آپ نے اگر پھر یاد کیا تو انشاءاللہ ضرور آپ کی تسلی کا سامان لے کر کے آؤں گا۔ جاتے جاتے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بگڑے ہوئے اخلاق کو اچھا کریں، انشاءاللہ کامیابی اللہ ہمیں دے گا، لیکن اپنے اخلاق کو بلند کیجئے۔ یار زندہ، صحبت باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔